امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کہہ دیا یہ ایک پاگل شخص ہے، اگر بیروت پر حملے کیے گئے تو پھر شمالی اسرائیل میں تباہی مچا دیں گے۔ یہ بڑا اعلان پاسداران انقلاب کے جو کمانڈران ہیں انہوں نے کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یورپ کی سب سے بڑی اسلحہ نمائش میں اسرائیل کی شرکت پر فرانس نے پابندی لگا دی ہے۔ ملک کے اندر جنگ شروع ہوتے ہی روٹی، پٹرول اور ڈیزل مفت کر دیا گیا تھا۔ ایران میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اسرائیلی وزیر اعظم سے خود یعنی ان کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی تنگ آ چکے ہیں، اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک پاگل شخص قرار دے دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ایک ناشکرا شخص ہے، اور یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس سے پوری دنیا تنگ آ چکی ہے۔ ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ وقت بھول گئے ہو کہ جب تمہیں جیل میں ڈالا جا رہا تھا تو میں نے تمہاری جان چھڑائی تھی، اور تم ایک ناشکر آدمی ہو، اور تم ایک ایسے شخص ہو کہ جس کو ایک بہت بڑا اگر پاگل شخص بھی قرار دیا جائے تو یہ بے جانا ہوگا۔ یہ تلخ جملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جناب اس کے اعزاز میں دیے ہیں، اور اس بڑی خبر کو بریک کیا ہے، یعنی خود امریکی میڈیا نے، ایک امریکی ویب سائٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فون کر کے کہا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے لبنان پر کسی قسم کی بمباری نہیں کرنی ہے، میں نے تمہیں لبنان کے خلاف جو ہے وہ بمباری سے روکا تھا، حملے کرنے سے روکا تھا، تو پھر اے پاگل آدمی تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری ایسی حرکتوں کی وجہ سے ایران امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے کی بجائے مزید کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس امریکی ویب سائٹ نے اپنی اس خبر میں مزید دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب امریکہ اور ایران بہت تیزی کے ساتھ ایک بہت اچھے معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ ایران نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ اسرائیل کو لبنان پر حملوں کا سلسلہ بند کرنا ہوگا، مکمل جنگ بندی جو ہے وہ کرنی ہوگی، یعنی ایران کے ساتھ ساتھ لبنان کے خلاف بھی جو بمباری جاری رکھے ہوئے ہے اسرائیل، اس کی بھی مکمل جو ہے نا وہ جنگ بندی کہہ لیں یا بمباری بند کرنے کا مطالبہ کہہ لیں، یا جناب جو حملوں کا سلسلہ اس کو بند کرنے کا کہہ لیں۔ اور یہ مطالبہ آپ کے علم میں ہوگا 10 اپریل کو جب پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی، یعنی ایران اور امریکہ کی پاکستان کی ثالثی میں، تو اس وقت بھی جہاں پر ایران نے اپنے دیگر مطالبات رکھے تھے تو ایران کا ایک بڑا مطالبہ یہ بھی تھا کہ جناب آپ کو لبنان کے خلاف ہر قسم کی جارحیت جو ہے فوری طور پر روکنا ہوگی۔ اگر آپ لبنان کے خلاف جارحیت نہیں روکیں گے، لبنان پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لبنان پر بمباری کریں گے، تو ایران پھر مذاکرات کی میز پر آ کر کے نہیں بیٹھے گا۔ تو یہ تھوڑی سی صورتحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان چیزوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پابند کیا تھا کہ تم نے اب یعنی حزب اللہ جو کہ لبنان کے اندر ہیں کہ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ نہیں بنانا ہے، حزب اللہ پر حملے نہیں کرنے ہیں، لبنان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت نہیں کرنی ہے، بمباری نہیں کرنی ہے۔ تو جب ان سب چیزوں سے نیتن یاہو باز نہ آیا تو پھر غصے میں آ کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کہہ دیا یہ ایک پاگل شخص ہے، یہ ایک ناشکرا شخص ہے، اور یہ ایک جناب ایسا شخص ہے کہ جس کو دنیا کا کوئی ملک پسند نہیں کرتا، کوئی شخص پسند نہیں کرتا، اور خود اسرائیلی عوام بھی اس نیتن یاہو کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب نے اس کو کہا کہ میں تمہاری کہاں کہاں جان چھڑاؤں گا، اور اے عقل سے خالی آدمی تمہاری وجہ سے جو ہے وہ جو ہے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ ایران نے جو ہے وہ پھر دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو
یہ جو اپنا جو بغل بچہ ہے یعنی نیتن یاہو اس کو نکیل ڈالنی ہوگی، اس کو قابو میں کرنا ہوگا، وگرنہ یہ جو مذاکرات کی جو میز جو ہے وہ نہیں سجے گی، ایران جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آ کر کے نہیں بیٹھے گا۔ تو اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود انہوں نے اپنی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹروتھ پر بیان دیا ہے کہ امریکہ فوری طور پر ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتا ہے اور تمام کشیدہ ایشوز کو بیٹھ کر حل کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ بہت جلد امریکہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ بامقصد مذاکرات کر کے اور اس کو نتیجہ خیز بنا کر کے ایران سے امریکہ جو ہے وہ نکلنا چاہتا ہے۔ تو جناب یہ بڑی خبریں تھی، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو ہم بتا دیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران نے ایک وارننگ جاری کر دی ہے اسرائیل کو، اور کہہ دیا ہے کہ اسرائیلی رہائشی علاقہ خالی کر دیں، اگر بیروت پر حملے کیے گئے تو پھر شمالی اسرائیل میں تباہی مچا دیں گے۔ یہ بڑا اعلان پاسداران انقلاب کے جو کمانڈران ہیں انہوں نے کر دیا ہے۔ ایرانی فوج کچھ لمحے پہلے آبنائے حرمز کی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے پر ایک امریکی جہاز کو بھی نشانہ بنا چکی ہے۔ جنگ بندی ختم ہو گئی اور جنگ شروع ہو گئی، یعنی اس وقت بات یہ ہے کہ ایک طرف بیان آتا ہے کہ جنگ بندی ہو گئی، تو دوسرے ہی لمحے ٹرمپ صاحب کا کوئی نہ کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جناب جنگ بندی جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی ہو چکی ہے اور جنگ پھر شروع ہو چکی ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹرمپ صاحب کے حکم پر ایران کے یعنی جنوبی ایران کی کچھ علاقوں میں امریکہ کی جانب سے حملوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایک مرتبہ پھر ایران امریکہ جنگ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اسرائیل نے پھر لبنان پر فضائی حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کبھی بھی امن نہیں ہونے دے گا، 2 گھنٹے کے اندر ہی پھر حملہ کر دیا ہے۔ باقاعدہ وقفوں سے اسرائیل کے جنگی طیارے لبنان پر فضائی حملے کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے ٹرمپ کو مطلع کر دیا ہے کہ اگر لبنانی مجاہدین نے اسرائیل پر بمباری بند نہ کی تو پھر ہم بیروت پر حملہ کر دیں گے۔ تو ادھر پھر ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب اگر آپ بیروت پر حملہ کریں گے تو پھر یعنی لبنان کا جو دفاع جو ہے وہ ایران کرے گا۔ تو جناب اب بات یہ ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ایران کے ساتھ بیٹھنے لگا ہوں، ایران کے ساتھ بامقصد بات چیت کرنے لگا ہوں، مذاکرات کرنے لگا ہوں، تو ان کے بیان کے فوری بعد ہی جناب جو سٹاک ایکسچینج کی جو صورتحال ہوتی ہے اس میں بھی بہتری آ جاتی ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی نیچے آ جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ کچھ گھنٹوں بعد دوسرا بیان دے دیتے ہیں کہ میں پھر ایران پر جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، پھر جو ہے وہ جناب اس کو سبق سکھانے جا رہا ہوں اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں وہ کرنے جا رہا ہوں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کشیدگی میں پھر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم آپ کو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو کسی ایک طرف جو ہے وہ جناب لگنا ہوگا۔ اب پیرس میں ہونے والی یورپ کی سب سے بڑی اسلحہ نمائش میں اسرائیل کی شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایک یہ بڑی خبر بھی جو ہے وہ سامنے آئی گئی، یعنی اسرائیلی میڈیا کے مطابق فرانسیسی حکومت نے پابندی کے فیصلے سے اسرائیل کی وزارت دفاع کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یورپ کی سب سے بڑی اسلحہ نمائش میں اسرائیل کی شرکت پر فرانس نے پابندی لگا دی ہے۔ فرانسیسی حکومت نے پابندی کے فیصلے سے اسرائیلی وزارت دفاع کو باقاعدہ آگاہ بھی کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسلحہ نمائش یورو سامری اس ماہ کے آخر میں پیرس میں منعقد ہونا ہے۔ تو اب جناب بات یہ ہے کہ جیسے جیسے اس طرح کے معاملات آگے آ رہے ہیں تو ان چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کیسے سپر پاور سے ٹکرا گیا؟ جی ہاں، ہمسایہ ملک ایران جو 1 مہینہ 5 دن سے جس نے جو ہے وہ اس سے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کی، تو اس کی وہ آ گئی ہیں کہ اس نے کیا کیا کیا۔ کچھ تھوڑی سی ایران نے اس دوران جناب 35 روزہ جنگ میں کسی ملک سے باقاعدہ مدد نہیں مانگی تھی، کھانے پینے کی اشیاء کی اپیل بھی نہیں کی تھی، ادویات کی اپیل بھی نہیں کی تھی۔ ملک کے اندر جنگ شروع ہوتے ہی روٹی، پٹرول اور ڈیزل مفت کر دیا گیا تھا ایران میں۔ یہ ایک خبر آئی ہے کہ جب ایران مکمل طور پر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ حالت جنگ میں تھا تو اس وقت ایران کی کیا صورتحال تھی۔ تو جناب بڑے بڑے تاجروں نے لکھ کر لگا دیا تھا کہ مال لے جاؤ اور جنگ کے بعد پیسے دے جانا۔ بڑی بات ہے، یہ ہوتا ہے ایک جذبہ۔
تو ایرانی صدر خود شاپنگ مال پر جا کر ریٹ اور سہولیات چیک کرتے رہے. یہ سب کچھ ممکن ہوا کہ 47 سالہ پابندی اور جنگوں میں جکڑے ملک کی عوام پرسکون ہے. یعنی وہ آپ کو پتہ ان کی جو یونٹی ہے نا یعنی ایران کی, تو اس کی وجہ سے جناب ایران نے اتنی بڑی سپر پاور کا مقابلہ کیا اور اس کے بغل بچے کا بھی مقابلہ کیا. نئے سپریم لیڈر جو ایران کے جو ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس ذاتی گھر تک نہیں ہے, انہوں نے ذاتی گھر نہیں خریدا. وزراء اور جنرلوں کے بچوں پر بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے پر پابندی ہے. یہ ایران کی اگر کہا جائے نا کہ ترقی کا راز ہے تو یہ بھی بھیجا نہ ہوگا. اور ایران کے جو حکومتی اراکین اور انتظامیہ بیرون ملک اکاؤنٹ نہیں رکھ سکتے. کتنی بڑی بات ہے. کسی بھی وزیر یا جرنیل کا ملک سے باہر کوئی دوسرا گھر بھی نہیں ہے. یہ ایران کی صورتحال ہے جناب. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جنگیں جناب جذبے سے لڑی جاتی ہیں, یونٹی کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. یہی وہ جذبہ, یہی وہ یونٹی تھی کہ جس کی وجہ سے جناب 28 فروری سے لے کر کے تقریباً 9 اپریل تک آپ یہ کہہ لیں کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا, انہیں ٹف ٹائم دیا. اور جو اہداف یعنی اہداف تھے امریکہ کے کہ وہ جناب ایران کو خدا نخواستہ نیست و نابود کر کے اپنی کوئی من مرضی کی کٹھ پتلی حکومت جو ہے وہ یعنی رجیم چینج جو ہے وہ کر سکے, تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ایران میں یونٹی ہے. لیڈر ہو یا ان کی عام عوام ہو وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تو یہ بھی بھیجا نہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.